والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اللہ کے حضور یہ دعا گو ہوں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اس ماہ معظم کے شرف اور احترام کا موقع بخشا ہے، اللہ ہماری تمام تر کاوشوں محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویحوں کو، قرآن کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، خیر کے تمام کام اے اللہ تو قبول و منظور فرما۔ آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ تمام احباب تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میں رئیس بھائی کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سال میں ایک بار اس مرکز میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً جب میں اس مسجد میں آتا ہوں، دروازے پہ پہنچتا ہوں تو سامنے امام صاحب کا نام دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے اساتذہ کرام، اللہ امام صاحب کو صحت عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح الشیخ محمود الحسن حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح الشیخ محمد سلفی حفظہ اللہ تعالی، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ عظیم لوگ ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام الشیخ عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ الشیخ محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ الشیخ مفتی عبد القہار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ الشیخ حافظ محمد ادریس سلفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ الشیخ محمد اسحاق شاہد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ یہ تمام میرے اساتذہ کرام، جب لفظ غربا میں جس مسجد میں جاتا ہوں اور جہاں لفظ غربا دیکھتا ہوں، یقیناً میرے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مجھے سکون آنے لگتا ہے کہ میرے جامعہ ستاریہ مادر علمی اور یہ تمام اساتذہ کرام، میری تہ دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چلے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی آخرت بہتر فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور جو حیات ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں تندرستی عطا فرما۔ میرے رئیس بھائی یہاں مجھے بلا کر اساتذہ کرام کی وہ یادیں تازہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ میرے بزرگ اساتذہ کرام اس دنیا فانی سے چلے گئے اور سب نے ہی جانا ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اور وہ میدان محشر، آخرت کا میدان، اللہ کے عذاب، اس میدان کی سختی اور شدت حدت، اس عذاب سے کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی، نہ رشتہ داریاں بچا سکتی ہیں، نہ مال و ثروت بچا سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی عہدہ بچا سکتا ہے۔ آخرت کی کامیابی اور آخرت کے عذاب سے اگر کوئی چیز بچا سکتا ہے تو صرف اعمال صالحہ، نیک اعمال انسان کو بچا سکتے ہیں۔ جو
सूरत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन यही इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की, सारे के सारे इंसान नुकसान में है। इंसान टोटे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और ईमान के साथ साथ अमल साले किए। सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, आखिरत की निजात के लिए, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, ईमान के साथ अमल सालेह ज़रूरी है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन। शर्त यह है ईमान लाए और ईमान के साथ अमल साले किए। फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह मैदा में देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा। यहाँ पे भी शर्त वही है, ईमान के साथ अमल साले ज़रूरी है। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह नहल में देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। मर्द है या औरत है, सब के लिए शर्त अमल सालिह है। मन अमिला सालिहन, शर्त यही है। सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह पाक ने मज़ीद वज़ाहत फरमा दी, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह। मर्द है या औरत है, अमल साले है तो वही जन्नत के मुस्तहिक है। ज़ुबान से कह देना, दावा करना मैं जनती जनती नहीं, जनती होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त लगा दी, मन आमिला सालिहन, जिसने अमल साले किए जन्नत का मुस्तहिक वही है, जन्नत का दाखला उसे मिलेगा। सूरह मरियम के अंदर देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून शैया। सूरह मरियम फरमाया, जिसने अमल साले किए वही जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में दाखिले के लिए शर्त यही है कि अमल साले। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया, खुशखबरी सुना दो किन लोगों को, जो नेक अमल करते हैं, अमल साले करते हैं, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। दूसरे मकाम पे सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। शर्त वही है, ईमान के साथ साथ अमल साले है, तो फरमाया वही ही जन्नत के मुस्तहिक है, वही जन्नत वाले हैं। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनना है तब भी अमल साले है। अगर चाहते हो कल क़यामत के दिन उस हैबत से बच जाए, मैदान माशर की वहशत से बच जाए, इस हाल में हमारी मुलाकात हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और हम अपने रब से राज़ी हो। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। बात वही है, सूरह कहफ, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। अगर अल्लाह की अच्छे अंदाज में मुलाकात चाहते हो फिर भी अमल साले करो। तो मालूम ये हुआ, मैं कितनी आयात बताऊं, इंसान की निजात, आखरत की फलाह अमल साले शर्त है, ईमान के साथ साथ अमल साले है।
عہدہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا اچھا نسب حسب نسب کیوں نہ ہو، وہ حسب نسب عہدہ مال دولت انسان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اگر بچا سکتی ہے تو صرف عمل صالح اور نیکیاں بچا سکتی ہے۔ اگر حسب نسب اگر کسی کو بچا سکتا تو پھر نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، او میرے بیٹے آج اللہ کا عذاب آ چکا، آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بیٹا کیا کہتا ہے، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان یہ اونچے اونچے پہاڑ نہیں دیکھ رہے، ان پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا میں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے یہ بڑے بڑے پہاڑ آج کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب سے یہ پہاڑ اور پہاڑوں کی چوٹیاں تمہیں نہیں بچا سکتے، آؤ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ باپ اور بیٹا، باپ کون ہے، وقت کا پیغمبر ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو آواز دے رہا ہے، یا بنی ارکب معنا، اپنے بیٹے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، پیغمبر اور بیٹے کے درمیان بات چیت چل رہے تھے، ایک دم پانی کی لہر و موج آئی وکان من المغرقین، غرق ہونے لگا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہ کر پائے، پدری محبت نے جوش مارا، آواز لگاتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ یہ میرا لخت جگر، یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غوطے کھا رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، او میرا نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے۔ اگر کوئی عہدہ بچا سکتا، کوئی پیسہ اور دولت و دھن بچا سکتے، کوئی اچھا حسب و نسب بچا سکتا، تو نوح پیغمبر اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے۔ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو عمل صالح کیجیے۔ نوح پیغمبر ہے اور لوط بھی پیغمبر ہے، دونوں پیغمبر، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر، لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر، دونوں کی بیویاں اللہ کا قرآن سورہ تحریم پڑھیے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغن عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لوط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کی بیویاں، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ خوشی اور غمی کے معاملات، لیکن نوح پیغمبر نے، لوط پیغمبر نے اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔
کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لخت جگر کو بلاتے ہیں، فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی، او میری لخت جگر، دنیا کے اندر کوئی مطالبہ کرنا ہے، مانگنا ہے، اگر محمد دے سکتا ہے تو دے دے گا، لیکن اگر اللہ نے قیامت کے دن کسی عذاب اور کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا تو سنے عمل صالح کر کے آنا، نیک عمل کر کے آنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے میں محمد بھی نہیں بچا سکتا۔ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لخت جگر سے فرما رہے ہیں، اور میری بیٹی عمل صالح لائیے، عمل صالح ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو میں محمد نبی ہوتے ہوئے بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے یہ سنہری موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، عظیم مہینہ۔ آئیے چھوڑ دیجئے سستیاں، یہ دنیا کے معاملات تو چلتے آئے، ہم نہیں تھے، دنیا کے معاملات چل رہے تھے، ہم موجود ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم نہیں ہوں گے، دنیا کے معاملات چلتے ہی رہیں گے۔ یہ مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، اور یہ رمضان المبارک کتنی تیزی کے ساتھ یہ مہمان جا رہا ہے، نصف ماہ اختتام تک پہنچنے والا ہے، اور پھر اگر سستیاں رہیں تو عظیم اللہ نے مزید ہمیں موقع دیا ہے۔ آخری عشرہ ایسا مبارک، ایسے مبارک دن، ایسی مبارک راتیں، نبی علیہ السلام نے آپ نے 4 آدمی کا ذکر کیا صحابہ کے سامنے۔ 4 آدمی اللہ کے بندے وہ تھے جن کو اللہ نے 80 سال عمر دی، اس 80 سال کے اندر ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف۔ صحابہ یہ سن کر دل للچانے لگے کہ کتنا وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کیا وہ درجے پا گئے، کیا وہ مقام پا گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، عرش معلہ سے اللہ نے اپنے جبرائیل کو آواز لگائی، جا جبرائیل، یا جبرائیل، جی رب جلیل، آ میرے محمد کے امتی صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا کے آؤ۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ اللہ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی جو 83 سال سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اللہ نے کیسا ہم پر احسان فرمایا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا۔ یہ عظیم راتیں ہیں، کوشش کریں اعتکاف کی، اگر نہیں ملتا ٹائم، فرصت اجازت نہیں دیتی، معاملات اجازت نہیں دیتے، تو کم از کم تاک راتوں کے اندر تو وقت نکالیں۔ یہ ضروری نہیں ہے لیلۃ القدر پانے کے لیے اعتکاف شرط نہیں ہے، تاک راتوں میں جا کر بھی یہ عظمت اور یہ شان پا سکتے ہیں۔ تاک راتوں میں تو کم از کم جا کر، کتنی عظیم اور مبارک یہ راتیں، اور پھر یہ شب قدر، یہ تو خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، یامر اللہ عز وجل جبرائیل، اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، فَيَحْبِطُ فِي قَبْقَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت لے کر زمین پہ اترتے ہیں۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو 6 پر عطا فرمایا ہے، منہا جناحان لا ينشرهما الا فی تلک اللیلہ۔ اللہ رب العالمین
نے ان کو 600 پر عطا فرمائے، ان 600 پروں میں سے 2 پر اسی رات میں پھیلاتے ہیں، اتنا یہ بڑے پر ہیں۔ فَيُجَاوِزَانِ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، یہ ایک پر مشرق سے مگر دوسرا پر مغرب تک پہنچتا ہے، پوری زمین کو پر اوپر چھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت والے پر پھیلا دیتا ہے۔ فرمایا زمین پہ چکر لگاتے ہیں، پوری جماعت زمین پہ فرشتوں کی جماعت اتر چکے۔ فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، فرشتے آتے ہیں خیموں کے اندر، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی تشہد میں بیٹھا ہوا، کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی ذکر و اذکار میں، کوئی دعاؤں میں مصروف ہے، رب کے حضور اپنے دامن پھیلا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر شیطان کی مکاری میں پھنس گئے، اللہ شیطان کے فریب میں آ گئے، اللہ غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اللہ خطائیں ہو گئی، قصور ہو گئے، اللہ تو معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے او میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بندوں کو بتا دے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان، ہو گئے قصور آ جاؤ میرے دروازے پہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام ایک جماعت لے کے آئے اور یہ لوگ عجیب منظر میں ہے، عجیب حالت و کیفیت میں ہے، کوئی دعا میں مصروف ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، دامن پھیلا کر رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ غلطیاں ہو گئی، اللہ خطائیں ہو گئے، اللہ قصور ہو گئے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ قصور تو ہو گئے، غلطیاں تو ہو گئی، گناہ ہو گئے، لیکن پھر بھی اس میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب مہربان ہے، میں ان غلطیوں کے بنڈل بھی لے کر اپنے رب کے دروازے پہ جاؤں، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلا دوں، اپنے رب سے تعلق جوڑ لو، تو میرا رب مہربان ہے، اس کی مہربانی کا کیا ٹھکانہ، اللہ معافی کر دینے والا ہے۔ فغفر لہ، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو مجھ سے امید لے کے آیا، اگر میں تیری امید پوری نہ کروں تو کون کرے گا؟ اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر غلطیاں ہو گئی، قصور ہو گئے، شیطان نے قسم کھائی تھی وَعِزَّتِكَ أَغْوِي عِبَادَكَ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، میرا مقام تھا، میری عزت تھی، میں فرشتوں میں رہتا تھا، اس انسان کو سجدہ نہ کرنے پر میں ملعون ہو گیا، میں مدحور ہو گیا، اب میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، زندگی کے آخری سانس تک اس پہ حملے کرتے رہوں گا اور اس سے گناہ کرواتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، اور ظالم شیطان جا جو تیرا بس لگتا ہے تو گناہ کروا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں رب معاف کرتا ہی رہوں گا۔ ہو گئے غلطیاں، ہو گئے قصور، ہم یہی سوچتے ہیں یار پوری زندگی تو میں بڑے گناہ کیا، اب کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ آؤ اللہ پاک نے یہ عظیم موقع دیا ہے، یہ کم از کم اعتکاف نہیں کر سکتے تو تاک راتوں میں آ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے قصوروں کو یاد کر کے اپنے رب کو منائیے، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں سے یاد کر کر کے رب سے گناہ معاف کروائیے۔ اللہ نے یہ عظیم موقع بخشا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے۔ چھوڑیے سستیاں، میں کتنا ہوں کہوں اتنا ہی کم ہے، بس یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ
ہماری ان محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں میں دین کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، مگر اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اللہ تو اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پچھلے تو معاف کر دے، آئندہ نہ کرنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، تلاوتوں کو قبول فرما۔ اللہ تمام خیر کے کاموں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں تندرستی عطا فرما، اللہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، ان کے رزق میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا فانی سے توحید پر رخصت ہو گئے اللہ سب کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی آخرت بہتر فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا قبول فرما، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔